بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اگلی آیات میں توجہ فرمائیں۔ اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ابھی ان کی رشتہ داریوں اور دوستیوں میں نہ پڑو، نقصان کر بیٹھو گے، بڑا نقصان کروا لو گے، کافر مسلط ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم ڈٹے رہے تو کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو محبت پیدا کر دے۔ ابھی دشمنی کرو، میرا حکم یہ ہے۔ قریب ہے کہ خدا دوبارہ محبت، تمہیں اچھے لگتے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، ابھی اس رشتہ داری کو بیچ میں نہ لاؤ۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو، یعنی خدا کے کہنے پر، محبت پیدا کر دے۔ اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو تمہیں ابھی دشمنی کا کہہ رہا ہوں، یہ بھی میری رحمت ہے، تم غلبہ پاؤ گے، تمہارے رشتہ دار جہنم سے بچ جائیں گے جو ابھی حالت کفر میں، لیکن تمہاری اس غلط محبت، غلط جگہ محبت کرنے سے تم ان کو بھی خراب کر دو گے اور اسلام پر بھی کسی نقصان کا سبب بن جاؤ گے۔ اب یہ آیت نمبر 8 میں خدا فرما رہا ہے کہ پہلے ان کا ذکر کرتا ہے، کافروں کا، کہ جن سے اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا ان سے اچھا سلوک کرو، اور اس سے اگلی آیت میں کن سے منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلق نہیں رکھنے، ان کے ساتھ دشمنی رکھنی۔ توجہ فرمائیے، آیت نمبر 8، جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، یہ مکے سے نکالا تھا ان کو، لیکن مکے میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو تھے کافر لیکن رسول اللہ سے کوئی دشمنی نہیں کی، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں کوئی حصہ نہیں لیا، گھروں میں سے نکالا نہیں، جو نکال رہے تھے ان کی پشت پناہی نہیں کی، اپنے کام سے کام۔ تو یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان سے اللہ تمہیں، جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے ان سے بے انصافی کرنی ہے، وہ بھی قرآن نے سورہ مائدہ کے شروع میں بتا دیا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ کافر سے بھی مسلمان ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پہ انصاف کا تذکرہ کیوں کیا ہے کہ یہ ایک اچھا سلوک تو کرنا ہی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی مثلا بعض دفعہ جب انسان فاتح بن کر آتا ہے، طاقتور بن کے، تو پھر اس اپنی طاقت کے نشے میں بعض دفعہ بے انصافیاں کر دیتا ہے۔ اچھا سلوک بھی اور انصاف تو پھر سب کے ساتھ کرنا۔ اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی۔ تمہاری اور ان کی دشمنی اور جنگ کی وجہ کیا ہے؟ دین۔ وہ دین کے دشمن، ورنہ تمہارے دشمن نہیں، انہیں اسلام سے دشمنی ہے۔ تم دین چھوڑ دو، وہ تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ تم دین نہیں چھوڑو گے، وہ ہر چال تمہارے خلاف چلے۔ لہذا بھی کچھ جو ظاہر بات ہے کہ جو پیسے لیتے بھی ہیں اور چیزیں لیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کے احکامات بھی لیتے ہیں۔ مثلا وہ فنڈ کرتے ہیں، آپ کے ملک کو ایجوکیشن کی اتنا فنڈ دے رہے ہیں، ساتھ وہ کہتے ہیں ہاں آپ کی بچیوں کو نا، اگلی نسل والی بچیوں کو ڈانس بھی آپ نے اسکولوں میں سکھانا ہے، اور کپڑے بھی آپ نے اس طرح کم کرنے ہیں، اور مکسنگ بھی آپ نے اس طرح کرنی ہے، تب ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو یہ پیسوں کے شوق میں اپنی اقدار اور ویلیوز کا سودا کر لیتے ہیں اور بڑے فخر کرتے ہیں جب اس کے بعد جو کچھ رسول اللہ نے سکھایا، دین اسلام نے سکھایا، اس شرم و حیا سے عاری ہو کر اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھ کر اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے کام کر لیے۔
تو یہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اچھا سلوک کرو، لیکن تمہارے پاس خدا کا دین ہے، تمہارے پاس وحی کی رہنمائی ہے، تم ان کی نجات کا سبب بنو۔ اور اگر تم ان کو اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو پھر قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، اس دین کے آنے کے بعد تم اہل کتاب کی باتیں مان لو گے تو وہ تمہیں دوبارہ کافر کر دیں۔ اور کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں کہ وہ اقبال کے بقول وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وضع میں تم ہو نصارہ یعنی ڈریسنگ کرتے ہو، چال ڈال، رہنے کا انداز عیسائیوں کی طرح، تمہارا ویسٹ کو فالو کرتے ہو۔ تمدن میں ہنود، کبھی کالی بلی گزر گئی تمہارا پتہ نہیں کیا نوست آ گئی، کبھی تمہارے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، کبھی یہ وہ، ادھر سے تم نے تمدن لے لیا، توہم پرستی، خرافات پرستی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ستارہ یوں گردش میں آ گیا، میں تباہ ہو گیا، اس پہ لگے ہوئے تم۔ ادھر ہندو بن گئے، رہن سہن میں تم عیسائی بن گئے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور یہود کہیں گے یا اللہ تو نے ہماری اتنی مذمت کی ہے، ان مسلمانوں کو دیکھ جنہیں تو نے قرآن دیا تھا، انہوں نے کیا عمل کیا قرآن پر، انہوں نے تیرے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا دنیا میں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ شرمانے کا مطلب یہ ہے، علامہ اقبال کا شعر، اور وہ بالکل انہی قرآن مجید کی آیات سے نکلا ہوا۔ اپنی بھی نجات کا سبب بنو، ڈٹ جاؤ، اور وہ جو ابھی جن کو سمجھ نہیں ہے ان کی بھی نجات کا سبب بن جاؤ۔ لیکن اگر ان کو مسلط کر لیا تو پھر آہستہ آہستہ انہی کے دین کو تم قبول کر لو گے۔ اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہاری جلا وطنی پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ جو ان لوگوں سے دوستی کرے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ آج یہ فورن پالیسی ہے مسلمانوں کی اور مسلمان ممالک کی، اور آج مسلمانوں کو جو مار رہے ہیں مثلاً، تو وہ ان کو مارنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے زبردست طریقے سے فورن پالیسی اپنی فالو کر رہے ہیں۔ سب اقتدار چلے جائیں گے، جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے ان مسجدوں پر وہ بھی مر گئے کچھ دور حکومت کر کے، فرعون مر گئے، نمرود مر گئے، تو یہ بھی مرنا ہے، صرف دنیا کی چند روزہ چمک دمک ہے۔ جس قانون پہ خدا نے پکڑنا ہے لوگوں کو یا چھوڑنا ہے وہ یہ قانون ہے کہ تمہیں اگر اقتدار ملا تھا تو اگر میں تمہاری نظروں میں بڑا ہوتا تو پھر تمہارے تعلقات دوسروں کے ساتھ اس بنیاد پہ ہوتے۔ تمہاری نظروں میں میں بڑا نہیں تھا، لہذا تم ان چیزوں کو صرف ثواب لیتے رہتے تھے، چلو جی ماہ رمضان میں ختم کرو قرآن، اور عملاً اس کی آیات کو تم پامال کرتے تھے، اس کی پالیسی کو تم پامال کرتے تھے۔ یہ کتاب تھی، یہ پالیسی تھی جس نے اس قوم کو رسول اللہ کی رہنمائی میں چند سالوں میں دنیا لرز گئی تھی ان سے، ان کو فالو کرتے تھے، غلطیاں بھی کرتے تھے اور غلطیوں پہ خدا نے مذمت بھی کی ہے، لیکن سر بھی کٹا دیتے تھے، اپنا سب کچھ لا کے رسول اللہ کے سپرد بھی کر دیتے تھے، اپنی جانوں اور مال ہر ایک سے خدا کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا۔ اللہ نے فتح مکہ بھی دے دی، وہ یہودیوں کی خیانتوں کے نتیجے میں ان کو بھی شکست ہو گئی، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے سامنے کیا ہوگی، اور آج دیکھیں چکی پھر دوبارہ سے الٹی چل گئی، بھکاری بن گئے مسلمان اور ان کو فالو کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔